أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر سکو گے، اور ان کے لیے باعث برکت ہوگے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ غزوہ تبوک میں 10 افراد ایسے تھے جو بغیر کسی وجہ کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو ان میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، اور یہ قسم کھائی تھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول نہیں ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے دستے مبارک سے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں نہیں کھلوں گا۔ چنانچہ جب توبہ قبول ہوئی، یہ بات کل عرض کرنی باقی رہ گئی تھی، چنانچہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور آیت کریمہ نازل ہوئی ان کی توبہ کے سلسلے میں، تو بہت سارے صحابہ کرام ان کو رسی سے آزاد کرنے کے لیے آئے، لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں تو تم لوگوں کے ہاتھ سے آزاد نہیں ہوں گا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اپنے دست مبارک سے کھولیں گے تو میں رسے سے آزاد ہوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ان کے رسوں کو کھولا تو وہ آزاد ہوئے۔ اب جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی 103 نمبر کی آیت سورہ توبہ کی، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو لبابہ اور وہ افراد جن کی توبہ کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سنائی، تو وہ خوشی کے مارے اپنا مال لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی ہے، اس خوشی میں ہم اپنا مال صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مال کی قبولیت کے لیے کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں تمہارا مال قبول کر لوں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے اموال کو قبول کر لیجئے، آپ ان کے اموال کو قبول کر لیجئے، اور مال کے قبول کرنے کے یہاں پر جو فائدے بتائے گئے ہیں ان فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ بتایا کہ ان کے صدقات کے ذریعے سے ان کا مال کیا ہوگا، پاک ہو جائے گا، اور اس کے دل کے اندر سے مال کی اور دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ ان کے مال کو قبول کر لیجئے تاکہ باعث خیر و برکت ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اشارہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ ان کے صدقات کے ذریعے دوسروں کی امداد ہو سکے گی، دوسروں کا مدد کر سکیں گے ان کے مال کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے رہیے، کیونکہ آپ کی دعا اللہ قبول کریں گے، اور ظاہر بات ہے نبی سے بڑھ کر کے کس کی دعا ہو سکتی ہے، نبی سے بڑھ کر کے کس کی دعا اللہ قبول کریں گے، نبی کی دعا کو تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، رد کریں گے نہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ آپ ان کی دعا، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ یہ واقعہ جو اس وقت بیان کیا گیا اور کل بھی بیان کیا گیا تھا، اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل بھی جو اس وقت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدقات کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان کے مال کو قبول کر لیجئے۔
تو دیکھیے یہ آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے، یعنی ان صحابہ کرام کے صدقات کی قبولیت کے بارے میں خاص آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ حکم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جب تک رہے جب تک کہ ان کا صدقہ قبول کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چلے گئے تو ان کا مال صدقے کے طور پر قبول نہ کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کے صدقات کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امیر بنیں گے، مسلمانوں کے جو خلیفہ بنیں گے، ان خلیفہ کے لیے بھی صدقات کے مال کا قبول کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے یہ۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی مدینے میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان مسلمانوں میں جو ایمان مکمل طور پر راسخ نہیں ہوا تھا، ایمان ان کے دلوں میں نہیں بیٹھا تھا، بس یوں ہی مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان میں سے بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، اسلام چھوڑ کر کے اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ گئے، اور بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، بہت سارے لوگوں نے دوسرے ارکان کا بھی انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کے خلاف، یعنی جو اسلام چھوڑ کر کے نعوذ باللہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ گئے تھے، ان سے جہاد کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست تھے، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین اس وقت تھوڑا حکمت سے مصلحت سے کام لیجئے، کیونکہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف ہوا چل گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو ایسے موقع پر تھوڑا نرمی سے کام لیجئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کر کے زور سے جھٹکا دیا اور کہا، اے عمر، تو جاہلیت میں بڑا مضبوط تھا اور اسلام میں آ کر کے تو بزدل کب سے بن گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و استقلال کو دیکھ کر، ان کی ہمت اور جرأت کو دیکھ کر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر یہ شرح صدر کر دیا، اس بات کا اطمینان ہمارے دل کے اندر ڈال دیا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا یا اسلام کے کسی رکن کا انکار کر دیا، اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت جملہ کہا تھا، وہ جملہ تاریخ کے اوراق میں، کتاب کے اندر آج بھی وہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی واقع ہو جائے اور میں زندہ رہوں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رسی بھی بطور صدقہ دیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے ایک رسی دینے سے بھی انکار اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھ کو چیل کوے بھی نوچ کر لے کر چلے جائیں، میرے جسم کو کھان ہے، جب بھی میں ان سے جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا جہاد کے لیے نکلنے لگے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، میرا مقصد آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا نہیں تھا، بلکہ حکمت اور مصلحت پیش نظر تھی، آپ صرف حکم دیجئے، آپ کے حکم کو بسر و چشم ہم قبول کریں گے۔ چنانچہ مرتدین کے خلاف، یعنی دین اسلام سے پھر گئے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ گئے تھے، ان کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا، اور یا تو ان کو قتل کیا گیا، یا تو جو مرتد ہو گئے نعوذ باللہ پھر وہ دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس واقعے کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ حکم محدود ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کیوں جہاد کرتے؟ اصل میں وہ لوگ زکوٰۃ کو، صدقات کو تاوان سمجھتے تھے، جزیہ سمجھتے تھے، ٹیکس سمجھتے تھے، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو اب جزیہ اور ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور جرأت دیکھیے، دینی غیرت اور شجاعت دیکھیے، فرمایا کوئی اگر نہیں جائے گا تو میں اکیلا تنہا جاؤں گا ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، جہاد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرمائی، تمام مرتدین یا تو قتل کیے گئے یا تو جو ہے پھر دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے، کیسی ان کی نظر دور گئی، اور اس کی نظر اس لیے دور گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا ان سے جہاد کرنے کا کہ آج تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کل وہ کہیں گے نماز بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس طریقے سے پورا دین مٹ جائے گا۔ جیسا کہ عیسائی دین اس کی شکل جو ہے اس کی شکل بگڑ گئی، اور یہودیت کا مذہب بالکل بگڑ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے دین اسلام کی شکل و صورت بھی بدل جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، آپ جو دعا کریں گے آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو برے کبھی آیت کریمہ کے ضمن میں جو ایک فائدہ ذکر کیا مفسرین نے، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو میں نے بالکل خلاصے کے طور پر بیان کیا کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا صدقہ خیرات قبول کرنے کا، بلکہ قیامت تک آنے والے جو امراء ہوں گے، جو خلفاء ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کہ وہ بھی صدقات خیرات قبول کر کے غریبوں میں اس کو تقسیم کرنے کا، اس کا نظم بنائے، اس کا طریقہ کار مختص کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔